جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں اس وقت جو مچ کے شہداء ہیں ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے. ہم نے کراچی میں بھی بات کی ہے, اسلام آباد میں بھی بات کرتی ہے. اب لاہور چلتے ہیں جہاں پہ گورنر ہاؤس کے سامنے ایک دھرنا جو ہے وہ اس وقت جاری ہے, اور اس میں علامہ عبد الخالق اسدی صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب, کچھ دیر پہلے آپ کے پاس گورنر پنجاب سرور صاحب آئے تھے, تو ان کے ساتھ آپ کی کیا بات ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ حامد میر صاحب. جی, آج ہمارا لاہور میں گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا تیسرے روز میں جا رہا ہے, اور گورنر پنجاب صاحب تشریف لائے تھے, اور واقعاً انہوں نے آ کے شرکائے دھرنا کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے, اور شہدائے ہزارہ کے ساتھ, کوئٹہ کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کیا ہے, اور اظہار کیا ہے کہ جس طریقے سے آپ دکھی ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ برابر کے دکھ میں شریک ہیں, اور جو ان کے ورثاء کے مطالبات ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے ہم سے جتنا بن سکا, جتنا کردار ادا کر سے ہم ضرور کریں گے. اچھا, یہ بتائیے کہ یہ آپ کے اس دھرنے میں صرف آپ کی جماعت کے لوگ ہیں یا باقی مکاتب فکر کے لوگ بھی آ رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ بہت زیادہ آ رہے ہیں. تمام مکاتب فکر, تمام سکول آف تھاٹ یہاں پر موجود ہو رہے ہیں باری باری. اہل سنت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں, اہل حدیث ہیں, مسلک دیوبند کے ساتھ تعلق رکھنے والے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں, عیسائی ہیں, غیر مسلم ہیں, تمام طبقہ فکر یہاں پر موجود ہو رہا ہے. سارے 24 گھنٹوں میں یہ مسلسل جاری ہے, اور مختلف سطح پر لوگ آتے ہیں. ہر ایک اپنے خیال کے مطابق اظہار خیال کر رہا ہے, اظہار ارادت کر رہا ہے شہداء کے ساتھ, اور شہداء کے مطالبات کی تائید کر رہا ہے. علامہ اسدی صاحب شکریہ. احسن اقبال صاحب, یہ ایک اچھا سائن ہے کہ جو مچ کے جو شہداء ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے پاکستان بھر میں اس وقت دھرنے چل رہے ہیں, اور تمام مکاتب فکر متحد ہیں. لیکن کیا یہ ایک ہمارے لیے سوچنے کی بات نہیں ہے کہ ہم صرف مشکل کی گھڑی میں ہی مکاتب فکر سارے اکٹھے ہوتے ہیں, عید کے چاند پر ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ جی بالکل, ہمیں اس اتحاد کو فروغ دینا چاہیے, کسی حادثے پر ہی نہیں بلکہ جب ملک نارمل چل رہا ہو تب بھی اس یکجہتی کا اظہار ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں جیسے ابھی آپ کو کوئٹہ سے آغا صاحب نے کہا کہ حکومت نے ایک کوشش کی کہ اس کو ایک مسلکی ایشو بنایا جائے, اور وہی وزراء بھیجے گئے جن کا ایک خاص مسلک تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں کے جو منتظمین ہیں وہ شاید اس سے زیادہ خوش ہوئے کہ وہاں پہ دیگر مسالک کے لوگ آئے. مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہمارے ساتھ وفد میں شامل تھے, انہوں نے یکجہتی کی, اور یہ میسج گیا کہ یہ کسی مسلک کا ایشو نہیں ہے, یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. پوری قوم ان ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ کھڑی ہے. اور میں پھر یہ کہوں گا, دیکھیے ان کا مطالبہ بڑا سمپل ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قوم کا بڑا ہے, ہمارے ساتھ 14 سالوں میں 2000 بندے ہمارے شہید ہو گئے ہیں, ہمیں ہمارا قوم کا سربراہ آ کے سر پہ ہاتھ رکھ دے اور کہے کہ آئندہ میں پوری کوشش کروں گا آپ کو تحفظ دینے کی, ہماری تسلی ہو جائے گی. آپ حامد صاحب, میں صرف 2 منٹ دیجئے. مجھے جس بات پہ دل دکھتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے پتہ نہیں یہ مشیران کون ہیں کہ آپ یہ خبریں شائع کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم ایک طرف -10 ڈگری کے اندر ہزارہ کی مائیں بہنیں جو ہیں وہ اپنی میتیں لے کے سڑکوں پر بیٹھی ہیں, اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں ترک ڈرامے کے فنکاروں کے ساتھ ڈرامے بنانے کی میٹنگز کر رہے ہیں. مثلا یہ تو ایک اتنا بڑا سنگ دلانہ فیل ہے. اس سے پہلے یوتھ کے وہ جو یوٹیوب کے جو بلاگرز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے. بھئی یہ کیا پرائرٹیز کیا ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس حکومت کو واقعی ایک سیریس پرابلم اچھا, یہ متعلقہ آدمی جو ہے وہ متعلقہ وزیر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ادراک نہیں ہے, ان سے پوچھ لیتے ہیں. ایک اور بھی سوال ہے شبلی صاحب, کہ آج کچھ ٹی وی چینل جو ہیں وہ ذرائع کے حوالے سے خبریں دے رہے تھے کہ بریک تھرو ہو گیا ہے, دھرنے کے جو شرکا ہیں ان سے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں, تھوڑی دیر میں دھرنا ختم ہو جائے گا, لیکن وہ ساری ڈس انفارمیشن نکلی. یہ کون ڈس انفارمیشن پھیلا رہا تھا؟ یہ تو میرا خیال ہے کہ انہی اخبار کے یا اسی چینلز کے نمائندوں سے پوچھنا چاہیے کہ ان کو یہ خبر کہاں سے ملی, کیونکہ یہ ہم نے تو نہیں دی تھی.
دوسری بات یہ کہ تھوڑا دکھ ہوتا ہے اور حیرانگی تو نہیں لیکن افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کے جو نمائندے ہیں ان کی باتوں سے یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ اس پہ بھی سیاست کھیلنا چاہتے ہیں، اور ان کی گفتگو کا جو انداز تھا، ان کے جو آرگومنٹس تھے، وہ مطلب ہے کہ اس ساری جو اسپرٹ ہے اور جو سارا جو مقصد ہے، یہ دراصل بدقسمتی سے میں یہاں تک کہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بجائے اس کے کہ ایک سمبولک اپنا ادھر پریزنس دکھا کر اور ان کی ان کی جو ایک ٹریجڈی ہے اس پہ جو ہے تو یہ اپنی سیاسی گفتگو کر رہے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے قابل مذمت بھی ہے اور ایک بہت ہی ایک غلط بات ہے، کیونکہ ایسی کسی کی تکلیف پہ سیاست کرنا، اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنا، میرا خیال ہے کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو بھی میرا مشورہ یہی ہوگا کہ وہ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ ایک اور اینگل ہے، ایک سوال رہ گیا، اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ جب ماضی میں اسی طرح جو ہزارہ برادری کے جو لوگ ہیں ان کو شہید کیا جاتا تھا، دہشت گردی کا نشانہ بنایا جاتا تھا، تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں ان کا کیا موقف ہوتا تھا؟ اور یہ میں آپ کو عمران خان صاحب کا ایک پرانا کلپ اس لیے سنا رہا ہوں کہ کہیں ان کے پرانے بیانات جو ہیں وہ ان کے لیے آج کل پریشانی کا باعث تو نہیں بنتے، کہیں درد سر تو نہیں بن جاتے؟ سنیں عمران خان صاحب نے 2013 میں کیا کہا تھا۔ ہزارہ کمیونٹی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تحفظ دے، وہ بیچارے بار بار ان کو سول ایڈمنسٹریشن تحفظ نہیں دے سکی، 1000 بیچارے ان کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ اب وہ ان کی ڈیمانڈ ہے، اور سول ایڈمنسٹریشن اگر فیل ہو جاتی ہے، آئین کا آرٹیکل میرے خیال میں 245 ہے کہ اس کے مطابق وہ فوج کو سول ایڈمنسٹریشن کے لیے بلا سکتے ہیں، لیکن حل اصل میں الیکشنز میں ہے، فوری طور پہ الیکشنز کروائیں، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔